إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہم نے ابھی اس بات کو مکمل کیا تھا کہ ال داخل ہونے کے بعد تنوین ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی ہم نے حالتیں بنائی ہیں اس میں سب پر جب ال آئے گا تو جس میں آخر میں تنوین آ رہی ہے صرف اسی میں تنوین ختم ہوگی، جس میں نہیں آ رہی ہے تنوین، یعنی وہ کسی ساؤنڈ کے ساتھ یعنی ورڈز کے ساتھ لیٹر کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، جیسے جس میں ہے عینی، اینا، اونا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بچتا ہے۔ ان سب کے علاوہ جہاں پر بھی تنوین آتی ہے وہ سنگل سائن رہ جائے گی اور کسی پر افیکٹ نہیں ہوگا، ان کے آگے صرف اور صرف جس میں تنوین نہیں آتی ال لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں آپ کھولیں، اب ہم تھوڑا سا قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ کھولیں، 30ویں پارے میں ہیں، اور آیت نمبر 1 to 7 انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 30ویں پارے میں سورۃ الغاشیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، الغاشیتی، ال لگا ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں ہے۔ ال کی وجہ سے آپ نے پہچانا کہ یہ اسم ہے، اور زیر ہے تو یہ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ گولتا ہے، اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ مؤنث ہے۔ جمع کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، اس لیے یہ واحد ہے۔ وجوہن، یہ اسم ہے، کیوں کیسے پہچانا ہم نے؟ آخر میں تنوین آ رہی ہے، ال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکرہ ہے، اور اس کی آواز واحد یا تو ہو سکتی ہے، یہ تثنیہ اور جمع کی تو کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہے چہرے، تو یہ کیا ہو گئی؟ جمع۔ لیکن جمع کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، جیسے اونا نہیں ہے، آتون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ جمع مکسر۔ اس وجہ سے اس میں جمع ہونے کے باوجود بھی تنوین آ رہی ہے۔ تو اب ایک اور بات آپ اپنے علم میں اضافہ کر لیجئے کہ تنوین صرف واحد پر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تنوین صرف واحد اسم پر نہیں آتی، جمع مکسر پر بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 2 میں ہی دیکھیے، وجوہ یومئذ خاشعۃ، خاشعۃ کیا ہے؟ اسم ہے، کیسے پہچانا؟ تنوین گولتا ہے تو مؤنث، جمع کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، واحد۔ اسی طرح عاملۃ سیم، ناصبۃ اس کا بھی سیم ہے، نارن یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ حالت کون سی ہے؟ حالت نصب ہے، حالت جر تو نہیں ہے؟ اچھا نصب ہے، کیسے پتہ چلا؟ دو زبر کی تنوین اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ الف ہے، تو یہ کون سا اسم ہو گیا؟ واحد ہو گیا۔ اچھا یہ جمع ہے یا سوری یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، گڈ، مؤنث سمائی۔ حامیتن کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے، کیسے پہچانا؟ دو زبر، اس کے ساتھ الف کیوں نہیں ہے یہاں؟ ایکسیپشنل کیس ہے، گولتا کے ساتھ حالت نصب میں الف نہیں آتا۔ پھر اگلی آیت عینن، کون سی حالت ہے؟ حالت جر۔ آنیتن کون سی حالت ہے؟ حالت جر۔ اور عینن مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث سمائی، کیوں؟ آنکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں یا پھر چشمے، جو بھی اس طرح ہے۔ یہ عینن کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آنکھوں کے لیے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ پیئر باڈی پارٹس ہیں تو مؤنث ہے۔ جی آیت نمبر 6 میں دیکھیے، لیس لہم طعام، طعام کیا ہے؟ اسم ہے، کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ بریع حالت جر میں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 7 میں دیکھیے، جوع حالت جر، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اب الحمدللہ جب آپ اس طرح قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک ورڈ کو آپ جو اسم ہے سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ ابھی فعل ہم نے نہیں پڑھے، تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ اسم ہے یا اسم نہیں ہے۔
اگر آپ پہچان لیتے ہیں کہ اسم ہے تو پھر چاروں اعتبار سے اس کو جج کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں اٹکتے ہیں انشاءاللہ ضرور پوچھیے گا۔ تو الحمدللہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے آپ کو تطبیق کرنا آ گئی ہے ایک عام طریقے کے مطابق۔ اب اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ان سب میں سے اسم کون سا ہے؟ شہداء۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ جب ہوتا ہے جب پیش ہوتا ہے، پھر کیسے پہچانا آپ نے اسم ہے؟ اس کو مارک کر کے رکھیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، یعقوبہ کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن اسم کی کوئی علامت تو نہیں ہے، نام ہے، لیکن تنوین تو نہیں آ رہی، اس کو بھی مارک کریں۔ الموت، ال لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور حالت رفع ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق، یہ تینوں کلمات ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان سب پر تنوین نہیں آ رہی۔ اب یہ اسم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے اور یہ کیوں اس طرح آ رہے ہیں؟ الہً واحدًا کس حالت میں ہیں؟ حالت نصب میں ہیں، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اونا حالت رفع میں ہیں، جمع ہے، جمع سالم ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو چیزیں سامنے آئیں اس میں کیا ہے؟ الموت ہم نے ال کی وجہ سے پہچانا، مسلمون ہم نے اونا کی آواز کی وجہ سے پہچانا، الہن تنوین کی وجہ سے پہچانا، اور واحدن بھی۔ ہمارے پاس شہداء ان کیوں نہیں ہے؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا یعقوب بن کیوں نہیں ہے، اسی طرح اسماعیلن کیوں نہیں ہے، اسحاقن کیوں نہیں ہے، اور ابراہیمن کیوں نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر ہم بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہم آپ کو کچھ سمجھا سکیں۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک پہلو اور ہم دیکھیں گے، کچھ اسماء ایسے ہیں قرآن پاک میں جو اسم ہونے کے باوجود تنوین نہیں لے رہے ہیں اور معرفہ ہیں آٹومیٹیکلی، اس وجہ سے خود سے ہی جب معرفہ ہیں تو ال بھی نہیں آ رہا ان پر۔ تو ہم نے اسم کی پہچان کیا پڑھی تھی کہ تنوین ہوگا یا ال ہوگی، ال ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں یا پھر عربی گرامر میں 85% اسماء ایسے ہیں جو تنوین قبول کرتے ہیں، جو تنوین قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کون کون سے اسماء تنوین قبول نہیں کرتے؟ ابھی جو ہم نے حالتیں پڑھی تھیں اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو کون کون سے اسماء تھے ہمارے پاس؟ شہداء، آنی کے آواز والے کون سے تھے؟ تثنیہ، مذکر، مؤنث، ٹھیک ہے۔ کون سے؟ تانی اور آنی، تئینی اور آئینی، ان کے آخر میں کوئی تنوین نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور کون سے ہو گئے؟ جمع، مذکر سالم، اونا اور اینا۔ اس کی مثال میں لکھ دیتی ہوں، مسلمون اور مسلمین، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ایگزامپل ہوگی؟ اس کی کیا ایگزامپل ہوگی؟
مسلمانی، مسلمینی، اور مؤنث میں مسلمہ تانی اور مسلمہ تینی. یہ ساؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے. ان ساؤنڈز کا آپ کو فارمولا بھی پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی. ان کو نکال لیتے ہیں تو باقی اسما میں تنوین آتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں تو پھر ہم دیکھیں گے یہ تثنیہ اور جمع کی سٹوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں تنوین نہیں آئے گی. اب ہم آتے ہیں واحد اور جمع مکسر کی طرف. واحد اور جمع مکسر پر تنوین کب نہیں آتی؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ واحد اسم پر اور جمع مکسر پر، واحد میں مذکر بھی شامل ہے اور مؤنث بھی شامل ہے. ایک وجہ ہے ال، جس کے بعد تنوین ختم ہو جائے گی، یہ وجہ آپ کو پتہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم ترین وجہ، جس کو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے اور یہی ہمارا ابھی کا موضوع ہے، ایسے اسما جو غیر منصرف ہیں، غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی. غیر منصرف اسما، اس کے تین اصول ہیں. غیر منصرف اسما کو آپ کیسے پہچانیں گے، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے تین اصول ہیں، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 85% اسما ایسے ہیں جو تنوین قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ اسما ایسے ہیں جو تنوین قبول نہیں کرتے، جس میں سے ہم نے تثنیہ اور جمع کی کیٹیگری پڑھ لی. ہمارے پاس رہتا ہے مذکر، مؤنث واحد اور جمع مکسر. ان پر تنوین نہ آنے کی دو ریزنز ہیں. پہلا ریزن ال، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اسما جو غیر منصرف ہو. اب غیر منصرف آپ کے لیے ایک نیا نام ہے، وہ بھی آپ کے لیے فیملیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ اس سے بھی مانوس ہو جائیں گے. لیکن یہ اسما کون سے ہوتے ہیں، آپ پہلے تو یہ لکھ لیجئے، یہ صرف واحد اور جمع مکسر اسما ہوتے ہیں. غیر منصرف اسما کون سے ہوں گے؟ صرف واحد ہوں گے اور جمع مکسر ہوں گے. تو یہ صرف واحد اور جمع مکسر اسما ہوتے ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی. ایک بات تو یہ، اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات، یہ مجرور زیر کے ساتھ نہیں ہوتے. مجرور اسم کون سا تھا؟ حالت جر، حالت اضافی. اس کی سائن کیا تھی؟ دو زیر یا ال لگ جائے تو ایک زیر. کیوں؟ کیونکہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ صرف واحد اور جمع مکسر کی. کیونکہ غیر منصرف اسما کون کون سے ہوتے ہیں؟ صرف واحد ہوتے ہیں اور جمع مکسر ہوتے ہیں. تو واحد اور جمع مکسر کا اینڈ میں کیا آتا ہے؟ تنوین آتی ہے، دو پیش کی بھی، دو زبر کی بھی اور دو زیر کی. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ غیر منصرف میں تنوین نہیں آئے گی، یعنی کیا باقی رہ گیا؟ صرف پیش، زبر اور زیر، ٹھیک ہے. دوسری بات جو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات، تیسرا پوائنٹ لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ حالت جر میں بھی یا یہ مجرور ہوتے ہیں تب بھی زیر نہیں لیتے، بلکہ ان پر زبر ہی آتی ہے. حالت جر میں، حالت جر میں بھی ان پر کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. پھر سے وہی بات دہراؤں گی کہ جب بھی آپ کوئی بھی علم لینے لگیں گے تو ایکسیپشنز اس میں ضرور ہوں گے. تو یہ غیر منصرف اسما
ایکسیپشنز ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی. دوسری بات، حالت جر میں زیر نہیں لیتے، کیا شو کرتے ہیں؟ زبر. دو زبر کی تنوین شو کریں گے یا صرف زبر؟ صرف زبر. کیوں؟ کیونکہ تنوین لیتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب یہ کون سے ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو پہچاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. کچھ لسٹ ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور جب ہم مرکب پڑھیں گے تو جب وہاں ان کا استعمال ہوگا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ابھی جو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی تھی اس میں سے کون کون سے اسما میں نے مارک کروائے تھے؟ شہداء، یعقوب، ابراہیم، اسحاق، ٹھیک ہے، اور اسماعیل. اب ان میں سے یہ تو نام ہیں، تو پہلی چیز لکھ لیجئے غیر عربی نام. ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا زیدن، یہ بھی نام ہے، نام ہے اور ان کی طرح معرفہ ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی تنوین آ رہی ہے. کیوں؟ عربی نام. ایک اور ہم نے اسم پڑھا تھا محمدن، تنوین آ رہی ہے، نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے ان کی طرح، لیکن اس کے باوجود تنوین ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عربی نام ہے. یہ سب کیا ہیں؟ غیر عربی. تو پہلی چیز جو غیر عربی نام ہوں گے، آدم، وعلم آدم الاسماء کلہا. وہاں آدمن نہیں تھا. اگر ہم اس کو تنوین لگا لیں تو اس کی کیا اسپیلنگ ہو جائے گی؟ ہے نا؟ اس اسم کی شکل ہی چینج ہو جائے گی. اگر ہم اس پر اس کو تنوین دے دیں اس کی شکل ہی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو خیر ایک لاجک ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب آدم کون سا نام ہوا؟ غیر عربی نام. ٹھیک ہے، چلیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیں عورتوں کے عربی نام، یہ اسی میں آ جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اکثر نام. عورتوں کے اکثر نام آپ کہہ سکتے ہیں، اور عورتوں کے عربی نام بھی. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ مردوں میں غیر عربی نام، لیکن عورتوں کے اکثر نام آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، جیسے آمنہ تن ہوگا یا آمنہ تو ہوگا، مریمن ہوگا یا مریمو ہوگا، مریم ہوگا. آمنہ تو، مریم، فاطمہ تو. اچھا، یہ حالت رفع میں آمنہ، مریم اور فاطمہ تو. حالت نصب میں آمنہ، مریم اور فاطمہ تا. حالت جر میں آمنہ، مریم، فاطمہ تا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ. ٹھیک ہے، صحیح. دو چیزیں یاد رکھیں، تنوین بھی نہیں لیتے
حالت جر میں زیر نہیں لیتے. کون سے اسما؟ غیر منصرف اسما. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا ہو. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا ہو. مثلاً اسامہ، اسامتو ہوگا، اسامتا ہوگا، اسامتا ہوگا، اسامتی نہیں ہوگا، اسامتن نہیں ہوگا اور اسامتن بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا نام؟ حذیفہ، حذیفتو. اس کے علاوہ معاویتو، طلحتو، طلحتا، طلحتا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ دو چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے، تنوین بھی نہیں ہوگی اور حالت جر میں زیر بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے. عمران، عثمان اور حسان، لقمان، نعمان. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ کو سب سے پہلے میں نے بتایا نا کہ مردوں کے غیر عربی نام، تو انبیاء کے بھی تقریباً نام غیر عربی ہیں سوائے 6 انبیاء کے. کون کون سے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، محمد. دوسرا جو واقعات قرآن پاک میں بہت زیادہ آتے ہیں عربوں کو بتانے کے لیے، نوح، صالح، لوط، یونس نہیں، یوسف نہیں، ہود، صالح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، تو یہ عربوں پر ہی بھیجے گئے تھے، عرب کے چرچ تھے. شعیب بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے ہیں محمد، ہود، نوح، لوط، شعیب اور صالح. یہ عربی نام ہیں انبیاء کے. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام آئیں گے، کتنے انبیاء کا نام قرآن پاک میں ذکر ہے؟ 25. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آگے بڑھیں گے. شہروں اور ملکوں کے نام. آپ کس ملک میں رہتے ہیں؟ تو یہ پاکستانو اور پاکستانہ ہے، پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مکہ، مکتو اور مکتا ہے، مکتی نہیں ہے، مکتن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ شہر کا نام ہے. ملکوں اور شہروں کے نام تنوین نہیں لیں گے، حالت جر میں زیر نہیں لیں گے. فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. یہ سارے نام جو ہیں وہ ہاروت، ماروت،